جی السلام علیکم. آج ہم BT 406 کے لاسٹ جو ہے لیکچر جو ہے اس کے ٹاپک سے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. 42 سے ہوگا شروع, اور یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے فوکس گروپ ڈسکشن. فوکس گروپ ڈسکشن بالکل آسان ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کہیں ایک کمیونٹی میں جاتے ہو, کوئی ایک سپروائزر ہے کسی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, یا کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, یا کوئی بھی ایک بجلی کا بل چیک کرنے والا یا آپ کا میٹر چیک کرنے والا ایک بندہ ایک محلے میں آتا ہے. وہ تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ کو بجلی کو جو ایشو ہے, جو آپ کے میٹر کے ساتھ جو ایشو ہے وہ ڈسکس کریں. وہ ایک گھر کے سامنے رکتا ہے اور اس گھر کے بڑے ہیڈ کے ساتھ بات کرتا ہے. اب اس سے بات کر رہا ہوتا ہے, 10-12 لوگ اور آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ ایک ہی ٹاپک میں مل کے ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فوکس گروپ ڈسکشن. تو فوکس گروپ ڈسکشن کی پہلے تو تعریف کیا ہے. یہ فوکس گروپ ڈسکشن از اے گروپ ڈسکشن آف 6 to 12%. ٹھیک ہے, یہ اسپونٹینیسلی آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک بندے سے شروع کرتا ہے وہ سپروائزر, اور ایسا ایسا خود لوگ آ جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے گروپ کی شکل میں وہ ڈسکس کرتے ہیں ایک پرابلم کو. اور اس کو کون کرتا ہے؟ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے, کسی خاص ایشو سے ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے, جی چاچا جی یا بابا جی آپ کو کیا ایشو ہے, بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے یا میٹر کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے. اس طریقے سے جو وہ آپ کے فارمل طریقے سے, جو وہ انفارمل طریقے سے یا فارمل سے پوچھتا ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہوگا. ٹاک فریلی کرے گا اور اسپونٹینیسلی کرے گا کسی ایک سرٹین ایشو سے. آپ کو کہتا ہے پرپس کیا ہوتا ہے فوکس گروپ ڈسکشن کا؟ وہ ہوتا ہے کہ ہم گہرائی میں جا کے ان لوگوں کے بھی آئیڈیاز, خیالات اور ان کی آبزرویشن دے سکیں جو کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں, جنہیں جو ہے بہت زیادہ حالات کی نازکی کا نہیں پتا اور وہ اپنے پرابلمس جو ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتے. تو اس کا فوکس گروپ ڈسکشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو فیس ٹو فیس مل کر ان کے پرابلم سننا, ان کی لوکل لینگویج میں ان سے بات کرنا, ان سے سمجھنا اور ان سے انفارمیشن لینا. یہ ایک انفارمیشن لینے کا بھی طریقہ ہے. فوکس گروپ کیا ہوتے ہیں؟ فارملی کنسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, کوئی اس میں جو ہے پروٹوکولز نہیں یوز ہوتے. کچھ گروپس کی شکل میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ ان کی ایک جیسی عمر کے, سیکس کے یا ایجوکیشن کے, کسی ایک ریلیجن یا سملر کوئی ان کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں. فوکس گروپ میں ہمیشہ 6 سے 12 لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ایک نہ ایک موڈیریٹر یا فیسیلیٹیٹ کرنے والا بڑا ہیڈ ہوتا ہے جو ان سے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے, پوچھ رہا ہوتا ہے کسی اسپیسیفک ایشوز پہ فریلی بات کر رہا ہوتا ہے. فکسڈ ٹائم کے لیے آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے لیے وہ اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. اس کا فنکشن کیا ہے فیسیلیٹیٹر اور اس موڈیریٹر کا؟ وہ کوآرڈینیٹر ہوگا, ان کے مسئلے کو آرام سے سنے گا, پھر ان کو صبر اور تحمل سے جواب دے گا, سیشن کا انٹروڈکشن دے گا کہ میں کس لیے آیا ہوں, میں کون ہوں, اور میں یہ والی بات آپ سے, یہ ایشو تھا آپ لوگوں کا تو وہ ڈسکس کرنے آیا ہوں. ان کے ڈسکشن کو انکریج کرے گا, کوشچن ان سے پوچھے گا, آنسر بھی دے گا. ان کو جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو کہے گا کلیئر کریں, بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے بیٹھے ہیں. اور بس جب ان سے سن لے گا ہر چیز پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کی جو آپس میں ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد اس کو وہ ایک رپورٹ کی شکل میں نان وربل کمیونیکیشن جو کہ رپورٹ ہوتی ہے اس میں کوئی شکل میں رپورٹ بنا کے آگے جو ہے وہ پیش کرے گا. تو کیسے فوکس گروپ ڈسکشن کی جاتی ہے؟ یہ ایک سیمپلنگ کی جاتی ہے. ایک سملر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی وہ ہم ایج ہو سکتے ہیں, ایک سیکس یا اسٹیٹس ان کا ہوگا, وہ 6 سے 12 لوگ ہوں گے, اور پارٹیسپینٹ جو ہوں گے ان میں کو بھی وداؤٹ انویٹیشن یا انویٹیشن کے 1-2 کو انوائٹ کر کے وہ پوچھ لیں گے بلا کے, اور باقی خود ہی آ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے سیشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فوکس گروپ ڈسکشن جو ہے وہ گائیڈ لائنس ہے اس فیسیلیٹیٹر کے لیے کچھ کہ وہ ڈسکشن کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھیں. وہ صرف ان کی وہ آبزرو کریں لوگ کس طرح ایک ایشوز کے اوپر رسپانس کر رہے ہیں, سب کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں, اور جو بھی ایشو ساتھ ساتھ بیان ہونے میں ان کو فیل ہو رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کرے, اور اپنے وقت کا بچاؤ بھی کرے, اور وقت کے اندر تمام باتیں ڈسکس بھی کر لیں. فنکشنز آف ریکارڈر, اس کا جتنا بھی کنٹینٹ وہاں سے اسے ملے گا ایموشنلی یا جو بھی اسے ڈیٹا کی شکل میں جو بھی ریکارڈ ملتا ہے اس کو وہ ریکارڈ میں رکھے گا. ڈیٹ, ٹائم اور پلیس یاد رکھے گا کہ فلانی ڈیٹ کو فلانے ٹائم پہ اس جگہ پہ اتنے لوگوں سے مل کے یہ چیز میں نے ڈسکس کی اور یہ بدلے میں مجھے ان کے ڈسکشن کے بعد یہ والی معلومات ملی ہے. ڈیوریشن کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے سے آدھا گھنٹہ. انالیسس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو وہ رپورٹ بنا کے پیش کرے گا اس کی آگے فوکس ڈسکشن کے جب وہ ملے گا ان کے ریویو لے گا, ان سے ڈسکشن کرے گا, تو ان سے کوشچن پوچھنے کے بعد وہ ان کے رزلٹ کا انالیسس کرے گا کہ یہاں کے لوگوں کا یہ ایشو تھا اور وہ کیا چاہتے ہیں. یہ میرا اپنا انالائسس ہے کہ یہ یہاں ہونا چاہیے, یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے, اور یہ یہاں کا مسئلہ ہے. پھر اس کے اوپر وہ رپورٹ رائٹنگ لکھ کے آگے اوپر پیش کرے گا. اور فوکس گروپ ڈسکشن کے کیا یوزز ہیں یہ آپ لوگوں نے 1-2 نمبر کا آ سکتا ہے, یہ بھی یاد کر لینا. فوکس گروپ کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے, کہیں سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے, کچھ بھی, بہت آسان ہے.
اس کا یوز کیا ہے، اس کے ذریعے ہم بہت جلدی طریقے سے انٹرویو، اتنے بڑے لیول پہ انٹرویو اتنے لوگوں کا کرنے کے بجائے ہم تھوڑے سی جگہ پہ ہی، تھوڑے سے ٹائم پہ ہی 10-12 لوگوں سے ایک بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں ہائپوتھیسس ریسرچ کرنے میں اس سے ہیلپ ملتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان پڑھ لوگوں سے بھی انفارمیشن جو ہے ان کے روایتی طریقے سے لینے میں مدد ملتی ہے. اور وہ جو کمیونٹی ہے جو آلریڈی کسی بھی کمیونیکیشن کو آلریڈی ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے نئے خیالات جاننے کے، کوشچن جاننے کے، کسی بھی پروگرام یا پروجیکٹ کے بارے میں یا انکوائری کے بارے میں جاننے کے لیے مدد ملتی ہے. اور اس کی لمیٹیشنز کیا، نقصانات کیا ہیں. یہ موڈیریٹر جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے پارٹیسپینٹ کو بندہ پسند ہی نہ آئے کہ تم کس طرح کے سوال کر رہے ہو، نہیں ہمارا یہ مسئلہ ہمارا کسی بھی طریقے سے ٹھیک کرو. وہ ان کے بلیفس کو جو ہے وہ صحیح سے نہ جان پائے یا ان کی اپروچ کو نہ پہنچ پائے جو ان سے کوشچن کر رہا ہے. کیس اسٹڈی یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیا تھا، دوبارہ کر لیتے ہیں. کیس اسٹڈی کیا ہوتا ہے، کسی بھی ایک سنگل سچویشن کے اوپر، ٹھیک ہے، ہم نے ایک ایونٹ آف جو ہے ڈسکشن سٹارٹ کی ہے تو وہ کیس اسٹڈی ہوگی. یعنی ایک مسئلہ شروع ہوا ہے، اب وہ مسئلہ کافی دنوں سے ہے یا کافی ٹائم سے یا اسے بہت ٹائم ہو گیا. اب وہ مسئلے کے ایشوز کیا ہیں، کسی بھی وقت بیٹھ کے اس کیس اسٹڈی کو کرتے وقت ہم اس ایک مسئلے کو پیچھے اس کی جو وجوہات ہیں اس میں سے 1-2 یا کوئی بھی 3 وجوہات دیکھ کے ہم اس کو ڈسکس کریں تو کیس اسٹڈی کہلاتا ہے. وہ بہت زیادہ یہ منظم طریقے سے کی جاتی ہے. کسی پروجیکٹ کے اوپر ہو سکتی ہے، گروپ کے شکل میں ہو سکتی ہے، کسی ایک ٹیچر کسی ایک پیشنٹ کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ایک مریض ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کسی ڈیزیز کا، لائک وہ اگر کینسر کا مریض ہے تو کینسر کے اوپر اس کی کیس اسٹڈی چل رہی ہوگی. آیا کہ اس کے اندر جو کینسر ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کس وجہ سے پھیل رہا ہے. اور جب سے یہ مریض میرے پاس آیا تو ڈاکٹر یہ ایز اے کیس لے گا اور اس کی وجوہات کو ڈسکس کرے گا اس کینسر کی، ٹھیک ہے، اور وہ کس طریقے سے روکا جا رہا ہے یا اس کو دوائیاں جو ہم دے رہے ہیں وہ کس طریقے سے اس کا مریض کا جسم رسپانس کر کے اس کینسر کو پھیلنے سے روک رہا ہے، مریض کو ریکور کر رہا ہے یا مریض اور مجھ سے زیادہ بیمار ہو رہا ہے. ان تمام وجوہات اور ریزلٹس کو ہی وہ ایک ہی سنگل ڈیزیز کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں. تو تمام وجوہات کو پڑھنا، تمام سچویشن کو پڑھنا، فادی اونلی ون کیس از کالڈ ایز کیس اسٹڈی. تو آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے. تو ڈیٹا سورس کہاں سے ہوتے ہیں، اینتھوگرافیکلی ہوتے ہیں، نیچرل طریقے سے انٹرویو کے ذریعے، لائف ہسٹری ہم سے پڑھتے ہیں، ان کے ٹیسٹ لے سکتے ہیں اگر وہ فزیولوجیکل ہے. تو کیس کنٹرول اسٹڈی جو ہوتا ہے یہ بھی وہی ہے کہ 2 سلیکٹ کرتے ہیں. کیس کنٹرول اسٹڈی کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے کہ کیس کنٹرول اسٹڈی کیا ہوتی ہے. اب 2 گروپ ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. ایک کیس کا ہوگا سلیکٹ 2 گروپس، ون ود این افیکٹو اسٹڈی گروپ اینڈ ادر وداؤٹ کنٹرول گروپ. ایک ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کیس 2 گروپ لینے ہیں جو ایک ہی کیس کو ریپرزینٹ کر لے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب ایک کے اندر ہم اسٹڈی گروپ کے طور پہ اس کو اسٹڈی کریں گے. اس کے مطلب ایک کیس کے 2 گروپ ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں سے مختلف رائے، دونوں گروپ سے ہمیں مختلف طریقے سے رائے ملے گی، ٹھیک ہے. ایک میں کنٹرول گروپ بھی ہوگا اور ایک اسٹڈی گروپ ہوگا. جب ہم کنٹرول گروپ اور اسٹڈی گروپ کی 2 گروپ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو کیس کنٹرول اسٹڈی بنتا ہے. تو ہم مثال کے طور پر ہم کو یہ گروپ پہ ہے ڈیفارمیلٹیز ان دی بونز آف چلڈرن، ہمارا یہ ٹاپک ہے، کیس ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو ہمارے 2 گروپ بن جائے گا، ایک اسٹڈی گروپ بن جائے گا، ایک کنٹرول گروپ بن جائے گا. اسٹڈی گروپ میں یہ ڈسکس کی جائیں گی کہ وہ بک سے پڑھیں گے، مٹیریل سے، ڈیٹا سے کلیکٹ کر پڑھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جو کہ ڈیفارمیلٹیز ہو رہی ہیں بچوں کی ہڈیوں میں. جو کنٹرول گروپ ہوگا وہ مختلف ٹیکنیکس دیکھے گا کہ اس کو کیسے اسٹڈی کے علاوہ ہارٹ کے جو ویز ہیں ان کو دیکھے گا، ٹھیک ہے. تو اب کنٹرول اسٹڈی کیا ہے، ایک امپیریکل ریسرچ ہے. کیونکہ یہ ایک فینومن کو، لائف کو، ریئل لائف جو ہمارے ساتھ اپنی ریئل زندگی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہے اس کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. کیس اسٹڈیز کی لمیٹیشن کیا ہے، لیکسلی گوریئرس ہوتا ہے، ریلائبلٹی نہیں ہوتی، ریپرزینٹیونیس اس کے اندر نہیں ہوتی. تو بس آپ نے اس لیکچر کو غور سے سن لینا ہے اور اچھے سے یاد کر لینا ہے. اس میں سے آپ کا فائنل ٹرم اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. ہوپ سو کو آپ BT 406 کی جو ہے تیاری اچھے سے ہو جائے گی. مجھے دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.